اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک خوبصورت بچی زارو قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آ گیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آ گیا کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتے قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپیٹ گئی اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جھاڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ اس بچی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسی گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لا کر کے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں نے پوچھی تھی، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا؟ یہ پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں گی، آج رات قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غم کی ماری اور دکھیاری اس بچی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آپ بھی اسی حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ ابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا،
अब भी जिस्म सलामत है या कीड़ों ने खा लिया। ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया गया। कोई जवाब देगा और कोई मायूस रहेगा। तो आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया या नाकाम रहे। ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं बाज़ मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज़ पर तंगी। तो आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के जहन्नम की आग से बदल दिया जाता। तो आपका कफन आग से बदल दिया गया या जन्नती कफन से? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कब्र इस तरह दबाती है जिस तरह माँ अपने बिछड़े हुए लाल को फरते शफकत से सीने के साथ चिमटा लेती है और किसी को गज़बनाक होकर इस कदर दबाती कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती। तो कब्र ने आपको माँ की तरह नरमी से दबाया या पसलियां तोड़ फोड़ डाली? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता तो दोनों सूरतों में पछताता है। अगर वो नेक बंदा है तो इस बात पर पछताता कि उसने नेकियां ज़्यादा क्यों ना की, और अगर गुनहगार है तो इस पर कि गुनाह क्यों किए। तो ए बाबा जान, आप नेकियों की कमी पर पछताएं या गुनाहों पर? ए बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो मुझे जवाब देते थे। आज मैं कितनी बदनसीब हूँ कि कब्र के सिरहाने खड़े होकर पुकार रही हूँ मगर मुझे आपके जवाब की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ए बाबा जान, आप तो मुझ से ऐसे जुदा हुए कि क़यामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ए खुदाए रहमान, क़यामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम ना करना। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ये बातें सुनकर वो बच्ची अर्ज़ गुज़ार हुई, ए मेरे सरदार, आपकी नसीहत आमोज़ कलिमात ने मुझे ख्वाबे गफलत से बेदार कर दिया। इसके बाद वो रोती हुई हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास वापस लौट आई। आंखें रो रो के सो जाने वाले नहीं आने वाले। कभी कभी तो कब्रिस्तान में जाने का आप सभी को इत्तेफाक हुआ होगा। क्या कभी गौर किया कि कब्रिस्तान की सोगवार फ़िज़ाएँ, गमनाक हवाएँ ज़बाने हाल से ऐलान कर रही है, ए दुनियावी ज़िंदगी पर मुतमईन रहने वालों, तुम सभी को एक न एक दिन यहाँ वीराने में कब्र के गहरे गड्ढे के अंदर आ पड़ना है। याद रखिए, ये कब्रें जो ऊपर से एक जैसी दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं कि उनके अंदरूनी हालतें भी यकसा हो। जी हाँ, उस मिट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर कोई नमाजी था, रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखने वाला था, सारा माह मुबारक या कम अज़ कम आखिरी आशुरा मुबारका का एतकाफ़ करने वाला था, माह रमज़ान का आशिक व कदरदान था, फ़र्ज़ होने की सूरत में अपनी ज़कात पूरी अदा करने वाला था, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था, बक़दरे किफ़ायत हलाल रोज़ी पर एतिकाफ़ क़नाअत करने वाला था, तिलावत कुरान करने वाला था, तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अव्वाबीन के नवाफिल अदा करने वाला था, आजिज़ी करने वाला था, हुस्ने इखलाक का पैकर था, शरीयत के मुताबिक एक मुट्ठी तक दाढ़ी बढ़ाने वाला था, अमामे का ताज सर पर सजाने वाला था, सुन्नतों का मतवाला था, माँ बाप का फरमा बरदार
فرما برداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا تھا، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا دیوانہ تھا۔ تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیر نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تا حد نگاہ وسیع ہو چکا ہو۔ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہو اور اس مٹی کے ظاہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو، دوسری طرف اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر چھوڑنے والا تھا، رمضان المبارک کی راتوں کو گلیوں میں آوارہ گردی کرنے والا تھا، سود و رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، قرضے دبانے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوئے کے اڈے کو آزاد کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، زنا کرنے والا تھا، خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والا تھا، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے کم والا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا، گانے بجانے سننے والا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہو، آگ سلگ سلگ کر کہہ رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہو، اور ایسی چیخوں پکار مچی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھ کر غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب ہم جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جب کہ تمام دوست احباب اور سارے عزیز و اقارب چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، ہلنے جلنے اور بولنے سے بھی قاصر ہوں گے، ایسے ہوش ربا حالت میں اندھیری قبر کے تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں کے بھرپور خوبصورت ایئر کنڈیشن کوٹھی میں بھی تنہا قید کیا جائے تو بھی ہم گھبرا جاتے ہیں۔ قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے یہ نصیحت کر رہے ہیں، اے غافل انسانوں، یاد رکھو کل ہم بھی وہیں تھے جہاں آج تم ہو، کل تم بھی یہیں آ جاؤ گے جہاں آج ہم ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا، جس نے خوشبو کا گنج پایا اسے موت نے رنج کیا۔ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے۔ محترم ناظرین، اسی قسم کے عمدہ سبق آموز واقعات، حکایات اور سچی ویڈیوز کے لیے، اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔